بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی طاقت۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک ملک کا بادشاہ مجوسی تھا، یعنی آگ کی پوجا کرتا تھا۔ جس شہر میں اس بادشاہ کا محل تھا، اس کے ایک کونے میں ایک عیسائی عالم بھی اپنے چرچ میں رہا کرتا تھا، جبکہ اس شہر میں ایک کافر تھا جو بچوں کو تعلیم وغیرہ دیتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے بچے کو اس کافر آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ جب اپنے استاد سے پڑھ کر واپس آتا تو راستے میں موجود اس چرچ میں بھی چلا جاتا۔ ایک دن اس بچے نے عجیب معاملہ دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس اژدہے نے بہت سے لوگوں کو مار دیا تھا اور بیچارے لوگ اس کے ڈر سے وہ راستہ چھوڑ کر دوسری طرف جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بچے نے جب یہ دیکھا تو اچانک اس کے ذہن میں بات آئی کہ میرا باپ اس کافر کو پسند کرتا ہے اور اس کے دین میں دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ چرچ والا عالم مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کیوں نہ میں ان دونوں کو آزما لوں، اس طرح پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں میں سے کون حق پر ہے۔ لہٰذا اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور اژدہے کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، اگر یہ عالم سچا ہے تو میری مدد فرما اور مجھے اس اژدہے پر غلبہ عطا فرما۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر اژدہے کو دے مارا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پتھر چکی کے پاٹ جتنا بڑا ہو کر اس کے سر پر لگا اور اس نے اژدہے کو ختم کر دیا۔ جب بچے نے یہ دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوا اور بھاگتا ہوا عالم کے پاس گیا اور جا کر اسے سارا واقعہ سنایا۔ عیسائی عالم نے اس کی بات سن کر کہا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں بڑا اجر عطا فرمائے گا، لیکن ایک بات دھیان میں رکھنا کہ لوگوں کو یہ نہ بتانا کہ تم میرے پاس آتے رہتے ہو، کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں، لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ بچہ عالم کی بات سن کر وہاں سے واپس آ گیا۔ لوگوں کو اژدہے کے مرنے کی خبر پہنچی تو سب اس بچے کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے، تم نے اژدہے کو کیسے مار دیا؟ بچے نے جواب دیا، میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مارا ہے۔ لوگوں نے بات جا کر بادشاہ کو بتائی کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اس اژدہے کو تمہارے معبود کے علاوہ کسی دوسرے خدا کے حکم سے مارا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اس بچے کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب بچہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے اس بات کے بارے میں پوچھا۔ بچے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، تمہارا دین جھوٹا ہے، تم حق پر نہیں ہو، اور یہ خدا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا سب جھوٹے ہیں۔ سچا خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ نے جب بچے کی باتیں سنی تو اس سے پوچھا، کیوں؟ سچا خدا کون ہے جس کی تم بات کر رہے ہو؟ بچے نے کہا، وہ خدا مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس بچے کو لے جاؤ اور سمندر میں جا کر ڈبو دو۔ سپاہیوں نے اس کو اٹھایا اور کشتی میں ڈال کر سمندر میں لے گئے۔ جب وہ گہرے سمندر میں پہنچے تو خدا کی قدرت سے کشتی الٹ گئی اور اس بچے کے سوا سب لوگ ڈوب گئے۔ بچہ صحیح سلامت سمندر سے باہر نکل آیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان لے آؤ۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور اپنے نوکروں سے کہا، اسے لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے نیچے پھینک دو تاکہ اس کا قصہ ہی تمام ہو جائے اور ہم اس کی باتوں سے بچ جائیں۔ انہوں نے اس بچے کو پکڑا اور پہاڑ پر لے گئے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا، جو ہی انہوں نے اس بچے کو نیچے دھکا دینے کا ارادہ کیا، اسی وقت تیز ہوا آئی اور اس نے سب کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیا۔ وہ سب نیچے گرے اور مر گئے، جبکہ بچہ صحیح سلامت پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور سیدھا اسی بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہنے لگا، بادشاہ، یہ میرے خدا کی قدرت اور طاقت ہے جو مجھے ہر بار بچا لیتا ہے، اس کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ بادشاہ نے کہا، بچے، تو یہ سب کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے ہم سب کو عاجز کر دیا ہے۔ میں اب یہیں تیرا قصہ تمام کر کے چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے سپاہیوں کو بھی تلواریں نکالنے کا حکم دیا اور کہا، میرے سامنے اس بچے کی گردن اڑا دو۔ بچے نے بادشاہ کی بات سن کر کہا، بادشاہ، اگر تو لاکھ کوشش بھی کر لے تو مجھے مار نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ ایک طریقہ ہے، اگر تو اس پر عمل کرے تو پھر میں مر سکتا ہوں
اور وہ یہ کہ سب سے پہلے مجھے ایک بڑے ستون پر کھڑا کر دے، اپنی ساری فوج کو بلا لے اور خود بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ جا، اور پھر جب مجھے مرنے لگے تو اپنے کمان کو بلند کر کے اس پر تیر چڑھانا اور کہنا اے بچے میں تجھے تیرے خدا کے نام سے تیر مارتا ہوں، یہ کہہ کر مجھے تیر مارنا، پھر اس طرح میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ اس کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن وہ بچہ کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ بہرحال اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا ہونے اور بچوں کو سولی کے ساتھ لٹکانے کا حکم دیا۔ جب بچے کو سولی پر لٹکا دیا گیا تو بادشاہ اس کے سامنے آ گیا اور اس نے کمان سیدھی کی اور اس پر تیر چڑھایا اور کہا اس بچے کو اس کے رب کے نام سے تیر مارتا ہوں، یہ کہہ کر تیر چلا دیا۔ تیر سیدھا اس بچے کی کنپٹی پر جا کر لگا۔ بچے نے اس تیر کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس جگہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس طرح بچے نے توحید کی خاطر اپنی ننھی سی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم بھی اس بچے کے خدا پر ایمان لاتے ہیں جس کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ اس طرح بادشاہ کی فوج میں سے بھی آدھے سپاہیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب بادشاہ نے صورتحال دیکھی تو گھبرا گیا اور سپاہیوں سے کہنے لگا اس زمین میں 40 گز چوڑا گڈھا کھودو اور اسے لکڑیوں کے ساتھ بھر دو، پھر اس کے بعد اس میں تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دو۔ جب آگ لگ گئی تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آج جس نے اسلام قبول کیا ہے اسے اٹھا کر لے آؤ۔ سپاہیوں نے بہت سے لوگوں کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا، یہاں تک کہ ایک بڑھیا کی باری آ گئی جس کے بہت سے بچے تھے۔ بادشاہ نے بڑھیا سے کہا اے بڑھیا دین اسلام کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے تیرے بچوں سمیت آگ میں پھینک دوں گا۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا اے بادشاہ تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بادشاہ نے حکم دیا تو سپاہیوں نے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ میں پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کا سب سے چھوٹا بچہ بچ گیا۔ اس کی باری آئی تو اس عورت کا دل نرم پڑ گیا، اسے ننھی سی جان پر بڑا ترس آیا۔ ماں کی ممتا نے جوش مارا، اس کے بدن پر اپنے بچے کے انجام کی وجہ سے لرزہ طاری ہو گیا اور بالآخر اس نے مجبور ہو کر دل میں ارادہ کیا معاذ اللہ اسلام سے پھر جاؤں۔ اسی وقت وہی چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے بولنے لگا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان اس آگ سے مت ڈریے، اپنے دل کو مضبوط رکھیے، میرے سب بھائی بہن جنت میں جا چکے ہیں، اب میری باری ہے، میں بھی جنت میں جانے والا ہوں۔ اتنے میں سپاہیوں نے زبردستی اس سے بچہ کو چھینا اور آگ کے گڈھے میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ماں کا دل پھٹ گیا اور رونے اور چیخنے چلانے لگی۔ اس وقت خدا کی قدرت سے اسی آگ میں سے ایک شعلہ اٹھا اور سب سپاہیوں میں سے 40 گز کے اندر کھڑے سپاہیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہ آگ آگے بڑھی، اس نے بادشاہ کو اور اس کے اولادوں کو اور اس کے نوکروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر کرتے کرتے اس آگ نے زور پکڑا اور پورے شہر میں پھیل گئی۔ اس خطرناک آگ نے پورے شہر کو جلا کر راکھ بنا دیا اور شہر والوں میں سے اہل ایمان کے علاوہ کوئی بھی بچ نہ سکا۔ اتنی سختی کے باوجود ایمان والوں کا بال بھی باقی نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔